بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پی ڈی ایم حکومت اتنی مشکل میں ہے کہ کسی کو بھی پکڑتی ہے، کسی کو بھی اپنی طرف سے ڈراتی دھمکاتی ہے، ایف آئی آر کرتی ہے، پولیس کے ذریعے دھمکاتی ہے، اٹھاتی ہے، غائب کرتی ہے، مقدمات بناتی ہے، جعلی مقدمے بناتی ہے۔ جو بھی کرتی ہے وہ شخص ہیرو بن جاتا ہے، وہ پہلے سے زیادہ پاپولر ہو جاتا ہے، لوگ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں شیخ رشید صاحب کو جس طرح گرفتار کیا گیا، جس طرح اس کے بعد ان پر شراب اور اسلحے کا پھر پرچہ دیا گیا، جس طرح ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا گیا، جو دھکے ان کو دیے گئے، جو ہتھکڑیاں ان کو لگائی گئیں، جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، اس کے بعد آج آپ عوام میں پذیرائی دیکھیے کہ میں نے خود وہ مناظر دیکھے ہیں کہ ان کی جس طرح سے شیخ رشید کو وین میں لے جایا جا رہا ہے، پریزن وین میں، اور لوگ آگے لیٹ رہے ہیں گاڑی کے، اتنی والانہ محبت۔ اب تو جناب پی ڈی ایم کے اکیلے شیخ رشید نے ہی چھکے چھڑا دیے ہیں، جس طرح کہ انہوں نے بیانات دیے، جس طرح سے وہ بار بار کہتے رہے کہ میں ڈٹا ہوا ہوں، ہاں میں نے بیانات دیے ہیں، میں عمران خان سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، وہ اسی طرح چل رہے ہیں۔ اس سب کے باوجود بہت کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، بہت کچھ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ابھی تو جسمانی ریمانڈ تو ان کا نہیں دیا گیا، ان کو جیل بھیجا گیا، اگرچہ ان کی ضمانت کی درخواست خارج ہوئی ہے، ظاہر ہے اگلی عدالت میں، بڑی عدالت میں وہ جائیں گے اس سے، لیکن جو وہاں پر آرگومنٹس ہوئے ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں کہ زرداری صاحب کے خلاف بیان کیوں دیا، کیا ہوا، اور ان کے وکیل نے کیا کیا بتایا ہے کہ جناب اس میں تو مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے، اور پھر جو پروسیکیوٹر تھا، یعنی مخالف وکیل تھا شیخ رشید صاحب کے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پہلے بھی بیانات دیتے رہے ہیں، پھر بیانات دیں گے، ان کو جیل سے نہ نکلنے دیا جائے، یہ بیانات دے دیں گے۔ یعنی آپ دیکھیے نا، بیانات دے دیں گے، بیان نہ دے سکیں یہ حال ہو گیا اب کہ جی کوئی بات کر دیں گے۔ تو یہ تو آپ کہتے ہیں کہ شیخ رشید باہر نہ آئے کیونکہ وہ کچھ بول نہ دے، کوئی بات نہ کرے، پابندی لگا دو اس کے اوپر۔ شیخ رشید صاحب کے وکیل نے کہا کہ صرف دہرایا جو الزام عمران خان صاحب نے لگایا آصف زرداری پر کہ جو قتل کروانا چاہتے ہیں، اب تو عمران خان صاحب نے اپنے ترجمانوں سے بات کرتے ہوئے 2 لوگوں کا بتا بھی دیا ہے، جو یعنی عمران خان کو قتل کرنا چاہتے ہیں ان 2 لوگوں کا بتا بھی دیا ہے، وزیرستان کا انہوں نے حوالہ بھی دے دیا ہے۔ اب دیکھیں شیخ رشید صاحب نے جو بجلیاں گرائی ہیں کہ وہ راولپنڈی سے الیکشن لڑ رہے ہیں، جیل میں ہوتے ہوئے وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، ضمنی الیکشن کے لیے انہوں نے کاغذات نامزدگی پر دستخط بھی کر دیے ہیں، اور ان کے ٹویٹر ہینڈل سے جو ان کا ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے اس سے کہا جا رہا ہے N62 کے لیے قلم دوات کے نشان سے کاغذات نامزدگی پر جیل سے دستخط کر دیے۔ کل صبح 10 بجے شیخ راشد شفیق کاغذات RO آفس میں جمع کرائیں گے۔ N60 سے شیخ راشد شفیق بلے کے نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ مجھے پاکستان کی عدالتوں سے انصاف کی پوری امید ہے، اصلی اور نسلی ہوں، خون کے آخری قطرے تک عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اب یہ پنڈی کے حلقے کا بتایا جا رہا ہے، شیخ رشید کا حلقہ N60 سے ضمنی الیکشن لڑنے کا اعلان، یعنی ایکسپریس میں یہ رپورٹ ہو رہا ہے، بہرحال 60 اور 62 کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب شیخ رشید نے، عوامی مسلمین کے سربراہ نے حلقہ N60 سے ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق سابق وزیر داخلہ شیخ رشید سے اڈیالہ جیل میں فیملی ممبران نے ملاقات کی، جس میں ان کی صحت اور ضمنی الیکشن کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ اس ملاقات میں شیخ رشید احمد نے حلقہ N60 سے عوامی مسلم لیگ کے امیدوار کے طور پر کاغذات نامزدگی پر دستخط کیے، جنہیں بدھ کے روز الیکشن کمیشن میں جمع کرایا جائے گا۔ شیخ رشید ضمنی الیکشن میں دوات کے نشان پر کھڑے ہوں گے۔ شیخ رشید کے بھتیجے اور سابق رکن اسمبلی شیخ راشد نے بتایا کہ حلقہ N62 سٹی سے وہ بلے کے نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ اہل خانہ سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید احمد نے کہا کہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اگر ضمانت نہ ہوئی جیل میں بیٹھ کر الیکشن لڑوں گا، جیل میں بیٹھ کر الیکشن لڑیں گے، اور آپ بھی جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ کون جیتے گا۔ اب شیخ رشید کے مقابلے میں کوئی بھی آئے، شیخ صاحب نے پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ جس طرح عمران خان نے کہا تھا نا کہ مجھے نکالا تو اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، شیخ رشید صاحب جیل میں جا کر اور زیادہ مقبول ہو گئے ہیں، اب ان کو کیمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حالات اس حکومت نے بنا دیے آپ دیکھ لیجئے گا، یہ ضمنی الیکشنز میں اگر حکومت نے یہاں پر ووٹنگ ہونے دی، جتنی مرضی دھاندلی کر لی، آپ دیکھیے گا اب ان کو کس قدر مار پڑے گی، پتہ نہیں ان کی تو ضمانتیں ضبط نہ ہو جائیں، یعنی اتنے ووٹ بھی نہ لے سکیں، یہ اتنا ان کا برا حال ہو جائے۔ دوسری طرف رہنما پی ٹی آئی شاندانہ گلزار صاحبہ نے بغاوت کے مقدمے کے خلاف عدالت سے رجوع کر لیا ہے، یعنی اس طرح کے مقدمے ہو رہے ہیں، بغاوت، غداری، شراب، اسلحہ، بیان دے دیا، بول دیا، اس نے بات کر دی، توہین کر دی، توہین الیکشن کمیشن کر دی، توہین جناب زرداری، توہین بلاول، توہین فلاں، توہین پی ڈی ایم، توہین شہباز، یعنی توہین شریف خاندان۔ اب یہ بات ہوگی کہ کوئی کسی کے بارے میں بات ہی نہ کرے۔ اچھا، عمران خان صاحب نے اسی بارے میں آپ دیکھیے کہ ایک طرف عمران خان صاحب کا حوالہ دیا جا رہا ہے
کہ جی ان کا بیان تھا جو دہرایا، تو عمران خان صاحب اپنے بیان پر نہ صرف ڈٹے ہوئے ہیں بلکہ اور تفصیل سامنے لے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے، جو ترجمانوں سے بات کی ہے اس میں عمران خان نے اپنے قتل کا ٹاسک دیے جانے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی ترجمانوں کا اجلاس ہوا جس میں عمران خان صاحب نے کہا مجھے قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے اور مجھے قتل کرنے کے لیے جنوبی وزیرستان کے علاقے سے 2 لوگوں کو ٹاسک دیا گیا ہے اور مجھے قتل کرنے کے لیے دونوں پیشہ ور قاتلوں کو رقم بھی ادا کر دی گئی ہے، میرے پاس اس منصوبے کے تمام ثبوت موجود ہیں، رقم دے دی گئی ہے۔ عمران خان نے بتایا کہ پہلے بھی کہا تھا مجھے جنونی شخص کے ذریعے قتل کا منصوبہ بنایا گیا ہے، 3 شوٹرز کے ذریعے حملہ کروا کر جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، جے آئی ٹی نے تفتیش کر کے 3 حملہ آوروں کی رپورٹ دی۔ پھر یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا یہ جتنا مرضی کوشش کر لیں مجھ پر دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ تو یہ جناب عمران خان صاحب کی تازہ سٹیٹمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ عمران خان نااہل ہوں اور یوں لگ رہا ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوگی۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے زمان پارک لاہور میں ملاقات کی اور گفتگو میں کہا کہ پہلی مرتبہ عوام نے رجیم چینج کو قبول نہیں کیا۔ اب اس حوالے سے جو لوگ وہاں پر موجود تھے یہ انٹرنیشنل میڈیا کے کورسپونڈنٹس تھے، انٹرنیشنل میڈیا غیر ملکی میڈیا کے لوگ تھے وہاں پر جو موجود، یعنی جن کو انوائٹ کیا گیا تھا غیر ملکی میڈیا سے جن کا تعلق ہے، ان سے میری بات بھی ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی مجھے اس حوالے سے باتیں بتائی ہیں کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ جو یعنی ہم سمجھ رہے تھے کہ باجوہ جو ہے وہ چلے گئے، باجوہ ڈاکٹرین اب بھی کسی نہ کسی صورت میں چل رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی نئے آرمی چیف آئے ہیں، چلے بھی ان کو 2 مہینے ہوئے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے، لیکن ابھی تک حالات میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ عمران خان صاحب نے کہا جی لوگوں کو پنجاب میں لایا جا رہا ہے جو 25 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، یوں لگ رہا ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوگی، کیا کوئی وجہ بتائے گا کہ کیوں ڈالر اور پیٹرول 100 روپے مہنگا ہو رہا ہے؟ ایسی انتقامی کارروائیاں پہلے کبھی نہیں دیکھی، یوں لگتا ہے ابھی بھی جنرل باجوہ کی پالیسی چل رہی ہے، جب قانون کی عملداری ہوگی تو ملک آگے جائے گا۔ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے لابنگ کر کے حسین حقانی اور دوسرے لوگوں کو رکھوایا۔ یہ لوگ امریکہ میں میرے خلاف لابنگ کرتے تھے، مانتا ہوں کہ باجوہ کو ایکسٹینشن دینا میری بہت بڑی غلطی تھی۔ نئے آرمی چیف کو شک کا فائدہ دینا چاہتا ہوں، ہمارے دور میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ کی عزت تھی، اب وہ سڑک پر نہیں نکل سکتے، آرمی چیف کی طرف سے کوئی پیغام آئے گا تو بتاؤں گا۔ حکومت توشہ خانہ میں پھنس گئی ہے، عدالت نے توشہ خانہ کی تفصیل مانگی جو نہیں ملی۔ نواز شریف چاہتے ہیں کہ عمران خان نااہل ہوں، جیل بھرو تحریک پر امن احتجاج ہے، ہمارے پاس دوسرا راستہ احتجاج ہے، 2 ہفتوں میں صحت یاب ہو جاؤں گا، جیل بھرو تحریک پورے ملک سے شروع کریں گے، ہم دہشت گردی کے متحمل نہیں ہو سکتے، افغان طالبان پاکستان مخالف نہیں، ہم حکومت کی جانب سے بلائی جانے والی آل پارٹیز کانفرنس میں جانے کے لیے سوچ بچار کر رہے ہیں۔ اب بھی حکومت کے پاس موقع ہے کہ اپنے یہ جو وکٹمائزیشن کے ہتھ کنڈے ہیں ان سے نیچے آ جائے اور کچھ ہوش کے ناخن لے، اور اس کے بعد یہ اے پی سی میں زائد رہے، اگر تحریک انصاف بھی آتی ہے تو شاید معاملات کچھ بہتر ہو سکیں۔ باقی اپنی طرف سے جو پلان ہے، جو جس طرح سے شیخ رشید صاحب کو گرفتار کیا گیا، جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، وہ سب کے سامنے ہے۔ اب حالت تو یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ کہنا پڑا ہے کہ جی شیخ رشید کے خلاف کراچی اور ہب میں درج مقدمات پر کارروائی نہ کی جائے، روک دیا گیا ہے، کیونکہ پورے ملک میں تو مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، پھر شیخ رشید کے خلاف ملک بھر میں مقدمات درج کرنے سے روک دیا عدالت نے کہ بس کر دو، کوئی حال نہیں۔ اس سے حکومت کی سپری ہو رہی ہے کہ سارے ملک میں جناب مقدمہ درج کروا دو، جس طرح ان کے پاس ہتھ کنڈا ہے، یہاں سے بچے گا تو وہاں، وہاں سے تو وہاں، لیکن وہ تو میدان میں کھڑا ہے، وہ تو جیل میں تو ان کو للکار رہا ہے، نیندیں ان کی اڑا رہا ہے، وہ الیکشن لڑ رہا ہے، آؤ پھر مقابلے پر کس طرح سے کر سکو گے۔ تو شیخ رشید صاحب جس طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں، اسی سے ایک آدمی ان کو تکنی کا ناچ نچا دیا ہوا ہے کہ جی وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کے جو وکیل کے دلائل ہیں اس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح کیس بنایا گیا ہے۔ اب آصف زرداری سے تحقیقات کی بجائے شیخ رشید کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا کہ بھائی اگر الزام عمران خان پر لگایا ان سے بھی تحقیقات کر لو۔ پھر وکیل نے کہا سابق وزیر اعظم کے قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اس پر مقدمہ درج نہیں ہو رہا، آصف زرداری کی بدنامی پر مقدمہ درج ہو رہا ہے، کسی بھی آتھورائزڈ افسر نے مقدمہ درج نہیں کیا۔ ایک پرائیویٹ شکایت پر شیخ رشید کے خلاف مقدمہ درج ہوا، جو دفعات لگی ہیں ان میں پرائیویٹ شکایت کنندہ کی درخواست پر مقدمہ درج ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر آصف زرداری خود الزام لگاتے تو الگ بات تھی، یہ درخواست ایک عام آدمی نے دی جس کو کوئی جانتا نہیں۔ عمران خان ایک سابق وزیر اعظم ہے، خود الزام لگا رہا ہے، ہائی کورٹ نے مزید کسی قسم کے مقدمے درج کرنے سے روکا ہے۔ اور پھر جو پروسیکیوٹر تھا جو شیخ رشید صاحب کے مخالف تھا، اس نے کیا کہا کہ جی ان کو زبان پر رہا نہ کیا جائے اور
یہ پھر جب باہر جا کر بیان دیں گے. ان کے خلاف 90 کی دہائی میں بھی کلاشنکوف کا کیس بن چکا ہے, اس لیے جبکہ شیخ رشید صاحب کے وکیل نے کہا کہ یہ ایک سیاسی کیس ہے, اس میں دوسرا بندہ ہی کوئی نہیں ہے, کوئی شکایت کنندہ ہی نہیں ہے, عجیب و غریب کیس ہے. 2 یا 2 سے زیادہ بندے ہوں تو قانون کے مطابق سازش کے زمرے میں آتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی بھاگ جائیں گے, کہاں بھاگ جائیں گے, کوئی سینس کی بات کریں. شیخ رشید نے الیکشن بھی لڑنا ہے, میں یقین سے کہتا ہوں شیخ رشید جیل میں رہیں گے تو زیادہ طاقت سے آئیں گے. اور وکیل دوسرے نے کہا, پروسیکیوٹر نے, جی میں کہتا ہوں جی ان کو جیل میں رہنے دیں, جیل کے باہر پھر ہمیں آ کر کچھ کہیں گے تو اس لیے یہ کہیں بھاگ نہ جائیں, یہ نہ کر دیں وہ نہ کر دیں. خیر وہ پھر فیصلہ محفوظ کیا گیا, اور پھر یہ کہ جی ان کی جو ضمانت تھی, درخواست, شیخ رشید کی ضمانت کی درخواست, وہ مسترد کی گئی. اور یعنی ابھی تو یہ پھر اب جوڈیشل ریمانڈ پر ہی رہیں گے. لیکن کیس کی نوعیت یہ لگ رہی ہے کہ زیادہ عرصہ کیس اس طرح سے نہیں چل سکے, کیونکہ باقی ملکوں میں جس طرح باقی ملک میں روک دیا گیا تھا, باقی شہروں میں کیس بنانے سے روک دیا, وہ اصل معاملہ تھا کہ جی سندھ لے جایا جائے گا, کہیں لے جایا جائے گا, وہاں حکومتیں ہیں, وہاں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. لیکن وہ بھی سارا جو پلان ہے وہ چوپٹ بھی ہو گیا, اور یہ پی ڈی ایم ایکسپوز بھی ہو گئی کہ یہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, یہاں کیس وہاں کیس وہاں کیس, حکومت نے وہاں سے بھی روک دیا ہے. اللہ حافظ.